آج میں آپ کو ایک بہت زیادہ ہارر کہانی سنانے والا ہوں، اسکیری کہانی، جس میں ایک چڑیل کس طرح بری طریقے سے ایک بندے کو مارتی ہے۔ یہ کہانی سچی ہے، وہ سچ پہ آدھارت ہے۔ آپ دیکھیں اور میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب لازم کیجیے گا۔ یہ سٹوری ایک ولیج پر بنی ہوئی ہے، جس میں ایک ماں اور بیٹے پہ یہ کہانی ہے۔ اگر آپ یہ پوری دیکھیں گے تو آپ کو مزہ لازمی آئے گا۔ اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں اس کہانی کی سچائی کو، آخر تک ویڈیو دیکھیے گا۔ یہ سٹوری امریکہ ورجینیا شہر کی جو بہت ہی خوفناک سٹوری ہے، جو ایک ماں اور ایک بیٹا جو کھیتوں میں کام کرتے تھے اور اپنا گزر بسر بہت اچھا چل رہا تھا۔ بیٹے کا نام جان تھا۔ جان جو ہے اکثر کافی محنتی بچہ تھا اس کا، اور وہ کھیتوں میں کام کر کے اپنی ماں کا ہاتھ بٹا کے روزی اپنے کافی اچھا چل رہا تھا، اور ان کی کافی بڑی زمینیں تھیں۔ اکثر یہ صبح اٹھتے اور فوراً کھیتی باڑی پہ چلے آتے اور اپنا روز کا کام کرتے تھے، اور یہ کافی خوش تھے۔ جان ماریا اس کی ماں تھی۔ ماں نے اس کو بہت پیار سے پالا تھا، کیونکہ اس کا باپ بچپن میں ہی مر چکا تھا اس کو چھوڑ کے۔ تو اب جو ہے یہ روزانہ کھیتی باڑی کرتے اور کام کرتے اور اپنا گزر بسر اچھا گزارا کر رہے تھے، کہ ایک دن ایسا ہوتا ہے کہ اس کے 4 دوست جو ہیں اس سے ملتے ہیں، اور وہ بھی کھیتی باڑی کا کام کرتے تھے۔ تو جب وہ چاروں دوست ملتے ہیں، چاروں دوست کہتے ہیں کہ کیوں نہ اب اپنی زندگی میں چین لے جاتا ہے۔ تو جان پوچھتا ہے کہ کیسا چین؟ بولتا ہے یار اب دل چاہتا ہے کہ کسی لڑکی سے شادی کر لیں۔ بولتا ہے یار ابھی تو میرا کوئی ارادہ نہیں ہے، مگر تم چاہو تو شادی کر سکتے ہو۔ جان کے چاروں دوست کہتے ہیں کہ یار کچھ عرصے بعد ایک میلہ لگنے والا ہے، فیسٹیول آنے والا ہے، کیوں نہ ادھر جا کے اپنی قسمت آزمائی جائے اور خوبصورت لڑکیوں کو پسایا جائے۔ جان کہتا ہے کہ دیکھتے ہیں کہ اس پہ عمل اس پہ جب فیسٹیول آئے گا جب دیکھی جائے گی۔ بولتا ہے یار اب چلتا ہے، اور میں گھر جا رہا ہوں تاکہ میری ماں پریشان ہوگی۔ بولتے ہیں ہاں چلو صحیح ہے، ٹھیک ہے۔ بولتے ہیں یار کل رات کو مل کے اس بات پہ بات کریں گے۔ وہ جان کہتا ہے ہاں چلو ٹھیک ہے، کل ملتے ہیں رات میں۔ جیسے ہی جان گھر پہ پہنچتا ہے، ماں اس کے لیے کھانا تیار کر کے رکھتی ہے، اور بولتی ہے جان سے کہتی ہے کہ جان اب مجھے فکر ہونے لگی ہے تمہاری، تم شادی کر لو۔ جان کہتا ہے اپنی ماں سے کہ ماں میں ابھی شادی کرنے کے ارادے میں نہیں ہوں، میں ابھی چاہتا ہوں کہ ہم لوگ کیوں نہ سیٹل ہو جائیں، یہاں سے کہیں شہر چلے جائیں، اور ماں پہ اپنی زندگی کا نئے طریقے سے گزر بسر کریں۔ ماں کہتی ہے کہ بیٹا میری عمر بہت ہو چکی ہے، کیوں نہیں تم شادی کر لیتے، تم مجھے میری بہو کا چہرہ دکھا دو تاکہ میں جاؤں اچھی کہ آرام سے مر سکوں، کیونکہ تمہارے علاوہ میرا کوئی نہیں ہے۔ اس بارے میں غور سے سوچو اور میرے لیے خوشی کا کچھ ایک ذریعہ بناؤ، تاکہ اور میں بھی اب بوڑھی ہو چکی ہوں، میں کام نہیں کر سکتی۔ جان بولتا ہے ٹھیک ہے ماں، اس بارے میں سوچتے ہیں۔ پھر اگلے دن ہی جان کے چاروں دوست دوبارہ وہیں کھیتوں میں ملتے ہیں، اور یہ شراب کی پارٹی کرتے ہیں۔ شراب کی پارٹی میں جان کہتا ہے کہ یار میری ماں بھی مجھے کل اسی بارے میں بول رہی تھی کہ کیوں نہ تم شادی کر لے۔ جان کے چاروں دوست بولتے ہیں کہ ہاں یار ہم بھی تو تمہیں یہی بول رہے ہیں کہ کیوں نہ وہاں پہ جا کے اپنی قسمت آزمائی جائے، فیسٹیول آنے والا، ادھر جا کے ہم لوگ اپنا قسمت آزماتے ہیں، اور پھر وہاں جا کے کوئی نہ کوئی لڑکی کو چنیں گے، اور اپنی زندگی کی ایک نئی شروعات کریں گے۔ جان بولتا ہے کہ ہاں ٹھیک ہے، صحیح ہے، کیوں نہیں، شروع کرتے ہیں۔ اور یہ ساری رات بات کرتے ہیں۔ ان کا ایک دن ایسا ہوتا تھا جس دن یہ شراب کی پارٹی کرتے تھے، وہ ساری رات یہ باہر رہتے تھے، اور دوستوں اپنی ایک دوسرے کرتے تھے۔ آپ لوگ جانتے ہیں کہ اس زمانے میں ٹی وی اور کچھ نہیں ہوتا تھا، اس لیے طرح لوگ اپنا ٹائم پاس کرتے تھے۔ پھر ایک دن وہ آتا ہے کہ جس دن فیسٹیول آ جاتا ہے۔ فیسٹیول میں کافی لوگ ہوتے ہیں، خوبصورت لڑکیاں، اور اچھے کھانے پینے اور بہت کچھ ان کو نہ ملتا ہے۔ تو دو جان کہتے ہیں، لڑکا بولتے ہیں کہ کیوں نہ ہم ایک پلاننگ کریں۔ ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے، کیوں نہیں کہ بولا ہم لڑکی جائیں گے، وہاں پہ پہنچیں گے، اور پہنچنے کے بعد ہم الگ جائیں گے اور لڑکیوں کو جا کے سیٹ کریں گے، اور پھر وہاں جا کے لڑکیوں کو سیٹ کریں گے، اور ہم ایک کسی ہوٹل پہ جہاں پہ ڈنر ہوتا ہو وہاں پہ مل کے ہم اپنا ڈنر کریں گے۔ جان کہتا ہے ٹھیک ہے، مگر بولتا ہے تم ملو گے نا لازمی؟ بولتا ہے ہاں ہم ملیں گے لازمی۔
جان یہ لوگ فیسٹیول میں جاتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ لڑکیاں وہاں پہ اچھی اچھی خوبصورت لڑکیاں گھوم رہی ہوتی ہیں. وہ دیکھتا ہے, جان کہتا ہے کہ چلو صحیح ہے, اور وہ اپنے وقت کے مطابق وہاں سے الگ الگ ہو جاتے ہیں اور لڑکیوں کی طرف ڈھونڈنے نکل جاتے ہیں. جان ایک ہوٹل پہ جا کے بیٹھ جاتا ہے. جان جیسے ہی اپنے ایک ہوٹل پہ جا کے بیٹھتا ہے, ان کا ویٹ کرتا رہتا ہے کہ کب میرا دوست آئیں گے, کیونکہ اس کو جان کو کوئی لڑکی نہیں ملی ہوتی. جان کافی دیر تک ان کا انتظار کرتا رہتا ہے مگر وہ چاروں نہیں آتے وہاں پہ اس کے پاس, اور اس کو کافی دیر ہو جاتی ہے. جان پھر جاتا ہے اور میلے میں گھومنا شروع کر دیتا ہے, میلے میں ڈھونڈنا شروع کر دیتا ہے دوستوں کو. اس طرح اس کو کافی دیر ہو جاتی ہے جان کو. جان کہتا ہے کہ یار اب تو مجھے بہت دیر ہو گئی ہے اور میں یہاں سے اکیلا جاؤں گا, اتنی رات ہو گئی ہے. جان کہتا ہے کہ چلو صحیح ہے چلتا ہے, نہیں تو ماں بھی میری ماں جو ماریا وہ بھی پریشان ہو رہی ہوگی, کہہ رہی ہوگی کہ یہ کہاں رہ گیا اور ابھی تک واپس نہیں آیا. ماں. جان پھر میلے میں سے جاتا ہے, وہ میلے سے جاتے ہی نکل کے ادھر سے تھوڑی دیر اور ادھر ادھر گھومتا ہے اور پھر دیکھتا ہے اور کہتا ہے کہ اب یہاں سے چلنا چاہیے اور دیر ہو رہی ہے. جان جیسے ہی جانا شروع کرتا ہے, نکلتا ہے تو دو رستے ہوتے ہیں, جدھر سے ایک رستے سے کافی دور پڑتا ہے اور ایک رستہ شارٹ کٹ ہوتا ہے. شارٹ کٹ رستہ ایک پرانے قبرستان سے ہوتا ہوا نکلتا ہے. جان کہتا ہے کہ اگر میں یہاں سے جاؤں گا تو کافی دیر ہو جائے گی. کہتا ہے کہ کیوں نہ شارٹ کٹ سے جاؤں. جیسے ہی جان شارٹ کٹ سے جاتا ہے, وہاں پہ بہت بڑا خوفناک قبرستان ہوتا ہے جو بہت پرانا ہوتا ہے. بہت پرانا قبرستان ہونے کی وجہ سے جان وہاں سے طے کرتا ہے کہ اب ہمیں یہاں سے جانا چاہیے. جان جیسے ہی جا رہا ہوتا ہے قبرستان ایک بیابان خوفناک ادھر ہوتا ہے جہاں پہ سے کوئی بھی اتنی رات کو نہیں گزرتا, اور جان پھر بھی ہمت کر کے وہاں سے جانے لگ جاتا ہے. جان تھوڑی سی دور دیکھتا ہے کہ ایک خوبصورت سی لڑکی جو جان کو رستے میں ملتی ہے, جان کو آواز دیتی ہے. تو جان پیچھے مڑ کے دیکھتا ہے. جان کہتا ہے کہ تم کون ہو اور اتنے بیابان قبرستان میں کیا کر رہی ہو. تو وہ کہتی ہے کہ میں یہاں پہ رہتی ہوں. بولتا ہے جان کہتا ہے اس بھیانک قبرستان میں تم ادھر وہ رہتی ہو. بولتے نہیں, قبرستان کے تھوڑی سی دور جا کے پیچھے میرا گھر ہے, میں ادھر رہتی ہوں. بولا تم کیا کر رہی ہو یہاں پہ. بولے میں بھی میلے میں آئی تھی مگر میں یہاں پہ ڈرنے لگی اور تمہارے کو دیکھ کے رک گئی. جان کہتا ہے تمہارا نام کیا ہے. جان کہتا ہے تمہارا نام کیا ہے. جان کہتا ہے میرا نام. وہ جان سے پوچھتی ہے تمہارا نام کیا ہے. تو جان بتایا میرا نام جان ہے. وہ جودھی بولتا ہے تمہارا نام کیا ہے. تو بولتی میرا نام رودھی ہے. وہ کہتا ہے کہ تم یہ جان, کیونکہ وہ اتنی خوبصورت ہوتی ہے, حسین ہوتی ہے کہ جان کی آنکھیں اس کی سے نہیں ہٹ رہی ہوتی. اس کی برف جیسی گورا رنگ نیلی آنکھیں جان کو اپنی طرف گھسیٹ رہی ہوتی ہیں. جان اس سے کافی دیر تک بات کرتا رہتا ہے. جان کہتا ہے کہ تمہیں ڈر نہیں لگتا اتنے خوفناک قبرستان کے پاس تم رہتی ہو. اور جب وہ کہتی ہے کہ مجھے کیسا ڈر, یہاں پہ تو سب لوگ مرے ہوئے ہیں, ان سے کیسا ڈرنا. بولتے جان کہتا ہے کہ اچھا میں چلتا ہوں, اب مجھے کافی دیر ہو رہی ہے. جان کہتا ہے کہ تم وعدہ کرو مجھ سے دوبارہ تم یہیں ملو گی. وہ کہتی ہے ہاں میں دوبارہ یہیں ملوں گی. جان کہتا ہے کہ کیوں نہ میں صبح تم سے ملنے. جان کو وہ منع کر دیتے کہ تم صبح کے ٹائم یہاں پہ مجھ سے ملنے مت آنا. وہ کہتا ہے کیونکہ بولتی ہے کہ بھائی میرا نا ہر روز جان روزی سے ملنے رات کے ٹائم دن چلے جاتا تھا. جان کہتا ہے کہ میں تمہیں اپنی ماں سے ملوانا چاہتا ہوں. روزی کہتی ہے کہ تم اپنی ماں سے ملوانا چاہتے ہو, صحیح ہے ٹھیک ہے, تم اسی رات میں آ جانا. بولتے رات کو دن میں کیوں نہیں. وہ کہتی ہے دن میں تم سے نہیں مل سکتی, میں نے تمہیں مجبوری بتائی ہے نا. جان کہتا ہے کہ ٹھیک ہے میں رات کو لینے آؤں گا, کیونکہ جان اس کے پیار میں پاگل ہو چکا تھا. جان اس کی خوبصورتی سے بہت وہ تھا, وہ چاہتا تھا کہ کسی طرح بھی مجھے یہ مل جائے, اور وہ یہ نہیں سوچتا تھا کہ اتنی رات کو قبرستان گھیرے اندھیرے قبرستان میں یہ کیا کر رہی ہے. اسی طرح روزانہ ان کا یہ روزانہ ملنا ملانا چلتا رہتا تھا, اور ان کی باتیں بھی روزانہ ایک دوسرے سے باتیں کرتے, ساری رات بیٹھ کے باتیں کرتے رہتے اور ایک دوسرے کو اپنے ہاتھ سکھاتے. جان کہتا ہے اب مجھے تمہارے بغیر رہ نہیں جاتا.
اگر تم چاہو تو میں تمہیں اپنی ماں سے ملانا چاہتا ہوں. جون روزی کہتی ہے ہاں ٹھیک ہے مگر میں تم سے کہاں ملوں گی. بولا میں تم کو یہیں ملوں گی اور میں اپنے گھر نہیں جاتی. جون کہتے ہیں کہ تم اپنے باپ سے مجھے کیوں نہیں ملوانا چاہتی. بولا کہ جون میرے مانو بات میری کہ ماں میرا باپ تم ان سے شادی نہیں کرے گا. ہم جو ہے الگ گھر لے لیں گے اور اس میں اپنی ایک زندگی گزاریں گے. جون کہتا ہے سوچتے ہیں. وہ جون چلا جاتا ہے. جون اگلے دن اس کو اپنی ماں سے ملوانے کے لیے لے آتا ہے. جون ماریا سے کہتا ہے. ماریا کہتی ہے کہ اتنے خوفناک علاقے میں تم مجھے کیوں لے کے آئے ہو. یہاں پہ کون سی ایسی لڑکی ہے جو رہتی ہے اتنے بھیانک اور خوفناک قبرستان میں. جون کہتا ہے ماں وہ یہیں رہتی ہے مگر اس کا باپ بہت ظالم ہے اور اس کو مارتا پیٹتا ہے, اس وجہ سے نہیں ملتی. جیسے ہی جون اس کی ماں سے ملواتا ہے, ماں بھی اس کی خوبصورتی دیکھ کے حیران ہو جاتی ہے مگر اس سے یہ پوچھتے ہے کہ بیٹا اتنی ایسے کیا مجبوری ہے کہ تمہیں اتنی رات کو یہاں. تب وہ کہتی ہے کہ بس میرا باپ جو ہے ظالم ہے اور وہ مجھے مارتا پیٹتا ہے, اس وجہ سے میں اس دن میں نہیں مل سکتی. دن میں میں کھیتی باڑی کا کام کرتی ہوں اور رات میں فارغ ہوتی ہوں. میرا باپ شراب پی کے سو جاتا ہے, اس وجہ سے ہم لوگ یہاں ملتے ہیں. تو جون جو ہوتا ہے کہ جون اس سے کہتا ہے کہ بھائی تم جو ہے ہم لوگ شادی کرنا چاہتے ہیں. جون پھر اس کی جو جیسی شادی کا ذکر کرتا ہے اپنی ماں سے. اس کی ماں کہتی ہے ہاں صحیح ہے, بولے کل گرجا گھر میں آ جانا, یعنی کہ جہاں پہ پادری شادی کرواتے ہیں وہاں میں تمہاری دونوں کی شادی ہوگی. تو روزی منع کر دیتی ہے. روزی کہتی ہے کہ نہیں ہم یہاں تم شادی نہیں کر سکتے, میں کچھ عرصے تک اس کے ساتھ رہوں گی اور پھر اس کے پاس سوچوں گی شادی کے. میں نہیں جانتی کہ یہ کیسا ہے اور ہمیں ملے ہوئے کچھ دن ہوئے, اس وجہ سے ہم لوگ بعد میں اس کے ساتھ ہوں گے. جب دیکھ لوں گی کہ ہاں یہ بہت اچھا بندہ ہے اس کے بعد میں اس کے ساتھ شادی کروں گی. جون کی ماں راضی ہوتی کہ وہ نہیں چاہتی تھی کہ جون اس سے الگ ہو, کیونکہ وہ اتنی خوبصورت تھی کہ وہ کبھی بھی جون کو چھوڑنا نہیں چاہتی تھی. اسی طرح جیسے ہی جون شادی کے لیے راضی ہوتا ہے تو جون اور یہ دونوں ایک گھر لیتے ہیں. وہی روزی اس کو ایک پرانے گھر میں لے جاتی ہے جہاں پہ وہ اپنا گزر بسر شروع کر دیتے ہیں, رہنا شروع کر دیتے ہیں. پھر وہ دوبارہ ایک پرانے سے گھر کے پاس رہنا شروع کر دیتے ہیں. اس دن ان کا پہلا دن تھا. رات کے دن جون اور روزی دونوں اپنی حفاظت ہے. جون اپنی بیوی کو اس کو پانے کے لیے بہت بے قرار ہوتا ہے. جون جو ہے روزی کے پورے کپڑے اتارتا ہے. جون اس کی خوبصورتی دیکھ کے حیران ہو جاتا ہے. اس کا جسم برف جیسا گورا اور خوبصورت ہوتا ہے. جون اس کے جسم کو چومتا ہے, چاٹتا ہے, اس کے ساتھ مزے کرتا ہے. دونوں ساری رات ایک دوسرے کے ساتھ بہت زبردست ایک طریقے سے مزے کرتے ہیں. جون اس کے پورے جسم کو چاٹتا ہے, اپنا ہتھیار نکالتا ہے اور اس کے منہ میں دے دیتا ہے, اور منہ میں ڈال کے اس کو چسانا شروع کر دیتا ہے. اس کے جسم سے لپٹ جاتا ہے پوری طریقے سے اور اس کے ساتھ خوب مزے کرتا ہے. اسی طرح ساری رات جون روزی کے ساتھ مزے کرتا رہتا ہے. جیسے ہی رات ہوتا ہے, صبح ہوتی ہے, جون بہت خوش ہوتا ہے. جون کہتا ہے کہ میری زندگی کی سب سے اچھی اور خوشی رات ہے. جون دوبارہ اپنے یعنی کہ پرانے گھر اپنی ماں کے پاس جاتا ہے. جون کہتا ہے کہ ماں میں بہت خوش ہوں وہاں پہ, اور ماں بھی اس کی خوش ہوتی ہے. جون جس کی اماں سے پوچھتی ہے کہ بھائی تم کب تک واپس آؤ گے یہاں پہ. بول دیتا ہے کہ میں جلدی ہی اس کو منا کر واپس لے آؤں گا. اگر میں اس پہ اتر آیا تو وہ میں اور جون بولتا ہے ماریا سے اپنی ماں سے کہ ماں میں اس کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا. ارے ماریا کہتی ہے ماں اس کے لیے جبھی کہ میں تمہارے لیے راضی ہو گئی, اب تم جلدی واپس آؤ. جون بولتا ہے کہ میرے دوست کا ہے. وہ کہتے ہیں کہ وہ لوگ موسم باہر تھی اس لیے وہ یہاں سے چلے گئے اور گاؤں اپنے کہیں گاؤں گئے, اور وہاں سے جب واپس آئیں گے تو اس سے بات ہوگی. جون ہر دفعہ اپنی کھیتی باڑی کرنے کے لیے واپس چلا جاتا اور وہاں پر کھیتی باڑی کرتا اور واپس آ جاتا. اسی طرح ان کے دن گزر رہے ہوتے ہیں. روزی جانتی تھی کہ جون کا ٹائم واپس آنے کا دن یہ ہوتا ہے کہ وہ جلدی واپس آ جاتا ہے. یعنی کہ شام ڈھل رہی ہوتی ہے. جون دیکھتا ہے کہ ماریا
بستر پہ بیٹھی ہوئی ہے اور جان دیکھتا ہے کہ جان ماریا بالکل ایک عجیب سی حرکت بھی نہیں کر رہی ہے، گل سی بھی نہیں رہی، اور ماریا کا منہ اس طرح گما ہوتا ہے۔ جان بار بار آواز دیتا ہے روزی، تو وہ پیچھے پلٹ کر اس کو جواب بھی نہیں دیتی اور جان اس کو پکارتا رہتا ہے، مگر جان جیسے ہی اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھتا ہے روزی کا چہرہ جیسے دکھتا ہے، روزی کا چہرہ اتنا بھیانک و خوفناک ہوتا ہے کہ جان کی چیخیں نکل جاتی ہیں، اور روزی اس کے لال اس کی آنکھیں، بڑے بڑے دانت، اور اس کو جان کو گھور رہی ہوتی ہیں۔ جان جیسے ہی گر جاتا ہے، وہ نیچے گرتے ہی وہاں سے چیختا چلاتا بھاگ جاتا ہے گھر کی طرف، اور چیختا چلاتا بھاگتا ہوا گھر پہ جاتے ہی بے ہوش ہو جاتا ہے۔ تو ماریا بھاگتی ہوئی آتی ہے، اس کی ماں کہتی ہے کہ بھائی مجھے وہ کیا ہوا، تو جان بتاتا نہیں ہے، اور جان کی آنکھیں اوپر کی طریقے سے اوپر چڑھی جاتی ہیں اور منہ سے جھاگ نکلنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو پھر وہ فوراً بھاگتی ہوئی جاتی ہے اور کیا نام ہے پادری کے پاس، عیسائی گھر یعنی کہ پادری کے پاس جاتی ہے، فادر کے پاس جاتی ہے بھاگتی ہوتی، فادر میرے بیٹے کو پتہ نہیں کیا ہوا، آپ میرے گھر پہ آئیں، وہ چیک کریں۔ تو فادر جان کو دیکھنے گھر آتے ہیں، جان کا وہ پڑھائی کرتے ہیں، اور پڑھائی کرنے کے بعد جان کو اوپر سے لے کے دم کرتے ہیں۔ جان کہتے ہیں کہ ماریا سے وہ پوچھتے ہیں کہ جان کہاں تھا، تو جان بولتا ہے کہ اس کی ایک لڑکی روزی کے ساتھ شادی ہوئی تھی، وہ اس کے ساتھ تھا، مگر یہ کل مجھ سے بالکل خوش تھا، مگر آج یہ بھاگتا بھاگتا چیختا چلاتا کہ بے ہوش ہو گیا۔ جان کو وہ دم کرتے رہتے ہیں، اسی طرح رات ہو جاتی ہے۔ جان پھر چیخیں مارنا شروع کر دیتا ہے۔ روزی پوچھتی ہے، ماریا پوچھتی ہے کہ کیا ہوا تمہیں، اور تم کیوں اس طرح وہ گھر کر رہے ہو، میرے بیٹے مجھے بتاؤ تمہیں کیا ہو گیا۔ روزی کہتی ہے، ماریا کہتی ہے کہ جان کہتا ہے کہ مجھے بچا لو، وہ مجھے مار دے گی۔ جو ماریا جان فادر کہتے ہیں ابھی تم نہ کرو، اور اس کوشش کرنا یہ گھر سے باہر نہ نکلے بالکل بھی، اور اس کے فادر گھر کو پورا سیف کر دیتے ہیں، یعنی کہ پڑھائی کر کے پورے گھر کو باندھ دیتے ہیں، اور باہر ایک سالٹ نمک منگواتے ہیں، اور نمک پہ پڑھائی کر کے پورے گھر کو باندھ دیتے ہیں، کہتے ہیں کوشش کرنا کہ بالکل بھی گھر کو باہر نکلے، کل میں چیک کر کے جان کو بتاؤں گا کہ جان کو کیا ہوا۔ ماریا کہتی ہے کہ فادر میرے بچے کو بچا لیں، اور یہ میرا ایک ہی بیٹا ہے، اگر یہ مر گیا تو میں کیا کروں گی۔ جان کہتا ہے تم فکر مند رہو، میں اس کو بچا لوں گا، مگر کوشش یہ کرنا ہے گھر سے باہر نہ رہے۔ جان ساری رات بے ہوش رہتا ہے، مگر جان اگلے دن ہوش میں آتا ہے، وہ چیختا ہے کہ مجھے بچا لو، وہ مجھے مار دے گی۔ ماں اس سے پوچھتی ہے کہ بیٹا مجھے بتاؤ کیا ہوا۔ جان بتاتا ہے کہ ماں وہ تو چڑیل ہے، وہ ایک عورت نہیں ہے، ڈائن ہے، وہ مجھے مار دے گی، وہ ایک بدصورت بدو ہے۔ تو ماں اس سے کہتی ہے کہ بیٹا تم بے فکر ہو، تم بس گھر سے باہر مت نکلنا، گھر سے باہر نکلو گے تو تمہیں کیا نام ہے تم مارے جاؤ گے۔ تو پھر جو ماریا جو ہے فادر کے پاس جاتی ہے، فادر کے پاس جاتی ہے، اور دن میں ہی چلی جاتی ہے کہ اس کو پتہ تھا کہ رات کو روزی میرا کہیں نہ کہیں کھڑی ہوئی انتظار کر رہی ہوگی، کیونکہ روزی سے ماریا بھی یعنی کہ جان کی ماں مل چکی تھی۔ اسی طرح وہ جب گر جا کر پوچھتی ہے تو فادر سے پوچھتی ہے کہ فادر کہ ماریا تھے بتاؤ جان رات کو اس دن کہاں گیا تھا۔ وہ بتا کہ یہ میلے میں گیا تھا، اور میلے میں جب وہاں سے لوٹا تو اس کو ایک روزی نام کی لڑکی ملی۔ فادر بتاتے ہیں وہ روزی نہیں، ایک چڑیل ہے بہت خطرناک، جو اکثر مردوں کا شکار کرتی ہے، اس دن اس کا دن تھا اور تمہارا بیٹا اس کے ہتھے چڑھ گیا۔ ہم کوشش یہ کرنا کہ تمہارا بیٹا بالکل بھی گھر سے باہر نہ نکلے، نہ کسی سے ملے نہ جلے، اور یہ یاد رکھنا، اور یہ پانی میں تمہیں دم کر کے دے رہا ہوں، یہ پانی اس کو پلاتے رہنا اور اس کے اوپر چھڑکتے رہنا، اور کوشش یہ کرنا کہ وہ کسی کے ہتھے نہ چڑھے، اور بکرے کا گوشت اور گوشت کی کوئی بھی ایسی چیز اس کو نہیں کھلانا، مرغی مچھلی سب اس کا بند کر دینا، نہ اس کو گوشت دینا، جو گھر میں بھی گوشت نہ بنے۔ وہ کہتی ہے صحیح فادر، وہ بولتا ہے کرنا، میں کوشش یہ کروں گا کہ کسی نہ کسی طرح تمہارا بیٹا اس کے چڑیل کے ہاتھ سے نکل جائے، جاؤ تمہارا خدا تمہاری حفاظت کرے گا۔ اور ماریا اسی طرح پھر واپس چلی جاتی ہے، اور پھر وہ
گھر جا کے واپس جاتی ہے اور اپنا اسی طرح جو فادر کہتے ہیں وہ کہتی رہتی ہے. اسی طرح دن گزرتے جاتے ہیں اور اسی طرح گزرتے گزرتے ایک مہینہ گزر جاتا ہے اور اس کے دوست بھی واپس آ جاتے ہیں. جیسے دوست اس سے ملنے واپس آتے ہیں جون سے, تو وہ مارگیا کہتی ہے کہ جون تو نہیں ہے, وہ تو گیا ہوا ہے. جون بولتا ہے وہ کہاں گیا, آج تک تو کہیں نہیں گیا. بولتی ہے بس وہ گیا ہوا ہے, تم جاؤ یہاں سے. وہ جیسے ہی یہاں سے وہ جون اس کو دوستوں کو وہاں سے بھگا دیتی ہے. اسی طرح جون پھر ٹائم گزر جاتا ہے اور اسی طرح 2 یا 3 مہینے گزر جاتے ہیں. جون جو ہے اپنی حالت میں درست ہونے لگ جاتا ہے. پھر دوبارہ ہی وہ میلہ آتا ہے اور میلے کے آنے سے بعد جون گھر سے باہر تو نہیں نکلتا تھا مگر وہ صحیح ہونے لگ جاتا ہے. مگر پھر وہ جو جیسے ہی میلہ آتا ہے, میلے میں جون کے دوست سارے اس کو جون کو بلاتے ہیں, بولتے ہیں جون باہر آؤ. جون کہتا ہے کہ بھائی کیا ہو گیا, تم کیوں نہیں گئے. جون کو فادر نے اور اس کی ماں نے منع کرا تھا کہ کچھ بھی اپنے دوستوں کو یا کسی بات پہ بھی اس کا ذکر نہیں کرنا. جون ذکر نہیں کرتا, کہتا ہے نہیں یار میں ابھی آیا ہوں واپس اور میں نہیں جا سکتا. جون کے وہ لوگ کہتے ہیں کہ بھائی دیکھو یہ میلہ کبھی کبھی سال میں ایک دفعہ لگتا ہے اور آپ اگر ہم عیاشی نہ کریں تو کیسا ہوگا. ان کہتا ہے کہ دوست بولتے ہیں تو تمہیں کوئی لڑکی ملی, وہ منع وہ کچھ بھی نہیں بتاتا اپنے دوستوں کو اور بولتا نہیں یار مجھے کوئی لڑکی نہیں ملی. اور اسی طرح پھر وہ دوست جس سے ضد کرنے لگ جاتے ہیں. تو جون کہتا ہے کہ دل میں اس کے خیال آتا ہے کہ یار کافی دن ہو گئے, یہ تو بات صحیح ہے کہ 2-3 مہینے ہو گئے میں گھر میں بند پڑا ہوں اور کیوں نہیں, اور ایک ہی دن کی تو بات ہے. پھر جہاں جاتے جون کو بڑھاتے ہیں اور وہ جون کے چاروں دوست باہر کھڑے کو انتظار کرتے ہیں. جون کے دوست سارے دوبارہ وہی پلاننگ کرتے ہیں مگر جون منع کرتا ہے. جون کہتا ہے کہ اگر تم وہاں سے مجھے اکیلا چھوڑ کے گئے تو میں تمہارے دوبارہ سے تم سے کبھی نہیں ملوں گا, نہ تم سے بات کروں. وہ کہتا ہے نہیں سارے دوست کہتے ہیں نہیں یار اگلی دفعہ ہم نے ایسی حرکت کر دی, اب ہم ایسی حرکت نہیں کریں گے. جون اور یہ لوگ وہاں جانے کے لیے تیار ہو, جون ان کے ساتھ جانے کے لیے تیار ہو جاتا ہے اور وہ چلے جاتا ہے. جون ماریا اس کی ماں اپنی ماں کے گھر گئی ہوئی تھی, اس کی ماں کی طبیعت بہت خراب تھی اس لیے وہ گھر پہ موجود نہیں تھی. جون تیار ہوتا ہے وہ چلا جاتا ہے. جون جیسے ہی جاتا ہے اس کے دوست اور وہ لوگ وہاں پہ ہلا گلا اور ہنسی خوشی کرتے رہتے ہیں. جون کے دوستوں کو لڑکیاں نظر آتی ہیں تو خوبصورت, تو وہ دوبارہ لڑکیوں کے پیچھے نکل جاتے ہیں. اور وہ جون جب ناچ کر رہے ہوتے ہیں تو جون ایک طرف کھڑا ہوا اسی روزی کے بارے میں سوچ رہا ہوتا ہے مگر وہ دیکھتا ہے کہ اس کے چاروں دوست دوبارہ اس کو نظر نہیں آتے. پھر وہ ادھر جا کے دیکھتا ہے, اپنے دوستوں کو ڈھونڈتا ہے مگر اس کے دوست ادھر موجود نہیں ہوتے. جون اس کو کہتا ہے کہ یار انہوں نے مجھے دوبارہ دھوکہ دے دیا. اور وہ گھبراتا رہتا ہے, ادھر ادھر گھبرا کے ان کو ڈھونڈتا رہتا ہے. کافی دیر ہو جاتی ہے, اس کا کوئی بھی دوست اس کو نہیں ملتا. اس کے دوست دوبارہ اس کو دھوکہ دے دیتے ہیں اور پھر دوبارہ اس کے ساتھ وہی حرکت کرتے ہیں جو انہوں نے پچھلے مہینے میں کی تھی. اب وہ کہتا ہے کہ میں کیا کروں, وہ اس لیے کہتا ہے کہ اب میں زیادہ دیر ان کا انتظار نہیں کروں گا اور میں گھر کی طرف نکل جاتا ہوں. پھر وہ جاتا ہے اور جا رہا ہوتا ہے تو دیکھتا ہے کہ بیچ میں ایک عورت جو منہ اس کے الٹا منہ کری ہوئی ہے, اس کے پاؤں بھی الٹے ہیں. جون یہ سمجھ جاتا ہے کہ یہ روزی ہے. جون چیختا ہے چلاتا ہے اور بھاگتا ہے. تب جب واپس بھاگ مڑتا ہے تو دیکھتا ہے کہ روزی ادھر بھی کھڑی ہوئی ہے. روزی جب دیکھتا ہے کہ روزی اس کو نظر آتی ہے, وہ چیخ رہا ہوتا ہے, چلا رہا ہوتا ہے مگر اس کی کوئی بھی چیخ ہو جاتی ہے, اس کی حالت میں چیخ رک جاتی ہے. روزی کا چہرہ بہت بھیانک ہو جاتا ہے, خوفناک ہو جاتا ہے. اور روزی کے ناخن اتنے بڑے بڑے ہوتے ہیں کہ چھری بھی اس کے آگے چھوٹی لگے. تو جون بھاگتا رہتا ہے, چیختا چلاتا رہتا ہے اور وہ ایک پرانے قبرستان میں گھس جاتا ہے جہاں پہ کوئی نہیں ہوتا. وہ چیختا چل رہا تھا تو اس کی آنکھوں سے آنسو اور منہ سے تیزی سے رائے ٹپک رہی ہوتی ہے. روزی کہتی ہے کہ تو نے تو میرے ساتھ بہت مزے مارے, اب ان مزوں کا مجھے کیا نام ہے اس کا وہ تو دے, مزہ لوٹنے کے وہ تو حاصل کر. جون جیسے ہی رہتا ہے روزی بالکل سامنے کھڑی تھی اور روزی کے خوفناک آنکھیں, لال آنکھیں, سرخ آنکھیں, بڑے بڑے دانت اور بڑے بڑے ناخن ہوتے ہیں. روزی اس کے ناخن, ان کے دونوں ناخن اس کی گردنوں میں ٹھسا دیتی ہے اور ٹھسانے کے بعد اس کی گردن سے اس کی جو منہ سے اس کے منہ میں ڈال دیتی ہے, زبان ڈال دیتی ہے اور خون چوسنا اس کا شروع کر دیتی ہے اور اس کا سر دھڑ سے الگ کر دیتی ہے.
اور اس کو مار دیتی ہے اور جون کا ٹکڑے ٹکڑے کر دیتی ہے. جون کو اتنی بری طرح مارتی ہے کہ میں پھر اگلے دن جب جون مر جاتا ہے تو اس کی ماں جب واپس آتی ہے تو سب لوگ جون کو ڈھونڈنے چلے جاتے ہیں. ماں اس کی جون کے دوستوں کے پاس جاتی ہے. جون سے پوچھتی ہے کہ بھائی جون کدھر ہے. وہ کہتے ہیں کہ وہ تو ہمارے ساتھ میلے میں گیا تھا. بولے کہ اس کو میلے میں کیوں لے کے گئے تھے. وہ بولتا ہے کہ ہم تو ایسے گئے تھے. بولے کیوں کیا ہو گیا آنٹی. پوچھتی ہے کہ جون کدھر ہے. جون کہاں ہے. بولے جون کو تو ہم میلے میں لے کے گئے تھے. بتا پھر اب وہ کدھر ہے. بتا اب ہمیں نہیں پتا وہ کہاں ہے. جون وہ چیختی ہوئی چلاتی ہوئی بھاگتی ہے پادری کے پاس. اور پادری اس کے دوست بھی اس کے ساتھ ماں کے پیچھے چلے جاتے ہیں. وہ پورے جگہ ڈھونڈتے پھرتے ہیں ہر جگہ پہ مگر وہ جون کو کہیں نہیں ملتا. پھر تھوڑی دیر بعد اس کو ماں کو خیال آتا ہے کہ وہ قبرستان میں ملتی تھی. وہ تھوڑی دیر بعد جاتے ہیں سارے دوست مل کے جاتے ہیں. دیکھتے ہیں کہ وہ پرانے قبرستان میں اس کی لاش کٹی پڑی ہے اور ادھر بھیانک طریقے سے اس کی موت ہوئی بھی ہے. اس کی ماں چیخ چیخ کے رونے میں شروع ہو جاتی ہے. کہتی ہے کہ میں نے منع کر رہا تھا کہ گھر سے نہیں نکلنا اور تم وہی ہوا. تو گھر سے باہر نکل گیا اور اس نے تجھے مار دیا. ظالم نے تجھے مار دیا. چڑیل نے مار دیا. اس کے دوست فادر سے پوچھتے ہیں. فادر اس کی آنکھیں کھل جاتی ہیں. فادر یہ کیا ہوا. فادر یہ کیا کر رہی ہے ماں. فادر بولتے ہیں کہ اس نے جس تم میلے میں پہلے لے کے تھے ادھر سے اس کے پیچھے ایک چڑیل لگ گئی تھی. اس چڑیل سے اس نے شادی کر لی تھی اور وہ اس کی دشمن ہو چکی تھی. اس لیے اس نے اب اس کو مار دیا ہے. بولے تمہیں اس کو گھر سے باہر لے کے نہیں جانا چاہیے تھا. دوستوں نے بولا فادر یہ اس نے تو ہمیں کچھ بھی نہیں بتایا اور یہ ہمیں بتا دیتا تو ہم کبھی بھی اس سے ضد نہیں کرتے کہ یہ ہمارے ساتھ میلے میں چلے اور ہم خود ہی چلے آتے. مگر ہمیں تو اس بارے میں کچھ بھی نہیں پتا تھا. فادر بولتے ہیں اب تک کچھ نہیں ہوتا. کچھ دن کے بعد اس کی ماں کا بھی مر جاتی ہے کیونکہ وہ اس کا اکلوتا بیٹا تھا اور اس کا دنیا میں کوئی نہیں تھا. وہ مر جاتی ہے اور پھر وہ کیا نام ہے کچھ بھی وہاں پہ نہیں ہوتا. اور پھر وہ ایک دن روزی کا دوبارہ ایک بندہ شکار ہوتا ہے اور اس گاؤں میں مل جاتا ہے. یہ گانا اسٹوری بھائی جان ورجینیا کی ہے. ورجینیا یعنی کہ مطلب کہ آج سے کتنے سال پہلے ورجینیا کیا تھا بالکل بیابانی علاقہ تھا اور آج وہاں پہ لوگ رہتے ہیں. یہ اسٹوری آپ کو اچھی لگے تو لائک اور شیئر ضرور کریے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کیجیے گا. تھینک یو. یہ کہانی سچی ہے. اس میں کوئی جھوٹ بننی ہے. اسٹوری ہے سچی اسٹوری ہے اور یہ ایک چینل سے میں نے یعنی کہ ایک بار سے اٹھائی تھی دیکھی سنائی تھی بہت پہلے. آج میں آپ کو یہ اسٹوری سنا رہا ہوں. تھینک یو.